آزاد کشمیر کا دوسرا انتخابی مارکہ آج ہوگا۔ مظفرآباد ڈویژن کی 9 مہاجرین کی 12 سیٹوں پر پولنگ ہوگی۔ ضلع مظفرآباد کی 5، جہلم ویلی اور نیلم کی 2 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مظفرآباد ڈویژن میں 6,57,710 مہاجرین، جموں کی 6 سیٹوں پر 4,05,105 اور مہاجرین ویلی کشمیر کی 6 سیٹوں میں 33,577 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جموں کشمیر الیکشن 2026 کے دوسرے مرحلے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر اور مظفرآباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک تمام مہاجرین کی نشستوں پر جملہ انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ووٹ کا متبادل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ ووٹ نہ صرف دینا آپ کا اسلامی فرض ہے۔ تمام ووٹرز اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں، اپنے ووٹ کی طاقت سے بہتر مستقبل اور اہل قیادت کا انتخاب کریں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کا پیغام۔ کہا، ووٹ کا کوئی متبادل نہیں، ہر شہری اپنا قومی فرض ادا کرے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اسے دیانتدار اور اہل امیدوار کے سپرد کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، پرامن، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ایک ووٹر ایک پولنگ اسٹیشن، آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں منفرد پولنگ اسکیم سامنے آ گئی۔ مہاجر سیٹ LA42 ویلی 3 میں دلچسپ صورتحال، بعض اضلاع میں ایک ووٹر کے لیے پورا پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا۔ سرگودا، لیا، میاوالی میں ایک ووٹ کے لیے پولنگ اسٹیشن بنایا گیا۔ فیصل آباد میں 5 ووٹرز کے لیے ایک پولنگ اسٹیشن، خوشاب میں 11 ووٹرز کے لیے ایک پولنگ اسٹیشن۔ سب سے زیادہ ملتان میں ووٹرز ہیں، جہاں 538 مرد اور 428 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ فیصل آباد میں LA34 جموں 1 میں 157 ووٹرز کے لیے 5 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں کم ووٹرز کے باوجود مکمل انتظامات۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں، دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور۔ انتخابی اعتراضات، مبینہ دھاندلی، شواہد اور بیان بازی کے خاتمے کے لیے مشاورت۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کے دونوں حلقوں میں دوبارہ پولنگ کی تجویز بھی زیر غور۔ نون لیگ کے رانا ثناءاللہ انجینئر امیر مقام اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ، قمر زمان کائرہ، نگر بخاری اور دیگر کی شرکت۔ مذاکرات کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنما واپس چلے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سیاسی صورتحال، خصوصاً آزاد کشمیر انتخابات اور پیپلز پارٹی کے الزامات پر بات چیت ہوئی۔ لیگی قیادت کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر تشویش کا اظہار۔ میاں نواز شریف نے کہا، جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، حکمرانی کرنے کا حق صرف عوام کو ہے۔ سیاست میں شائستگی ضروری ہے، تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف نظریات کا ہونا ضروری ہے، ذاتی انا نہیں بننا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے ہیں، مسائل صرف بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں کشمیر کے عوام کو وہی حقوق دلانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہے۔ اس میں سے دوسرا ہے حق ملکیت۔ حق ملکیت کا مطلب ہے کشمیر کے پانی، بجلی، زمین، جنگل اور تمام وسائل پر پہلا حق کشمیر کے عوام کا ہو۔ کشمیر کی پانی سے پاکستان روشن ہوتا ہے تو کشمیر کے گھروں، اسکولوں اور ہاسپٹلوں کو بھی اس کا پورا فائدہ ملنا چاہیے۔ کشمیر کی حکومت اور مستقبل کے فیصلے کشمیری عوام خود کریں، عوام حق حاکمیت کے لیے تیر پر مہر لگائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ووٹرز کے نام پیغام۔ کہا، کشمیر کے عوام کو پاکستانی شہریوں کی طرح حقوق دلوانا چاہتا ہوں۔ ان حقوق میں سب سے پہلا حق ہے حق حاکمیت۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے آپ کا ووٹ، آپ کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ حق ملکیت کا مطلب ہے کشمیر کے پانی، بجلی، زمین اور جنگل سمیت تمام وسائل پر پہلا حق کشمیر کے عوام کا ہو۔ کشمیر کے پانی سے پاکستان روشن ہوتا ہے تو کشمیر کے گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اس کا پورا فائدہ ملنا چاہیے۔
ایک بہترین رزلٹ آئے گا. اور میں دیکھیے یہ جو خدمت کی سیاست ہے, جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے, یہ مسلم لیگ نون کا نصب العین ہے. جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں, یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا. تو یہ سراج تحریک کے مستحق. نون لیگ تعمیر و ترقی کی سیاست کرتی ہے. نون لیگ کے امیدوار میرپور ڈویژن سے کامیاب ہوئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق کہتے ہیں کشمیریوں کے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا. سازشی عناصر مہاجر سیٹوں پر سوالات اٹھاتے ہیں. جہاں جیت جاؤ وہاں رزلٹس ٹھیک, اور جہاں ہار جاؤ وہاں کو دھاندلی ہوئی ہے. کشمیریوں نے کشمیر کی بیٹی کو ووٹ دی ہے, مریم نواز شریف کی پرفارمنس کو ووٹ دی ہے, محمد نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دی ہے, انفراسٹرکچر کو ووٹ دی ہے, مریم نواز شریف کو ووٹ دی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مرحلے کے الیکشن میں پھر مریم نواز شریف جیتے. پیپلز پارٹی کارکردگی دکھانے کی بجائے صرف دعوے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب پر تنقید کی بجائے سندھ میں اپنی 17 سالہ کارکردگی کا حساب دے. سندھ میں تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے کون سے منصوبے مکمل ہوئے؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا سندھ حکومت پر وار. کہا سندھ کے عوام بھی پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا سندھ میں صاف ستھرا پنجاب جیسا منصوبہ ہے؟ 2008 سے 2013 تک ملک کی روشنیاں کس نے چھینی؟ آزاد کشمیر کے عوام نے نون لیگ کی کارکردگی, ترقیاتی منصوبوں اور مریم نواز کی گورننس پر اعتماد کا ووٹ دیا. دوسرے مرحلے کے الیکشن میں پھر مریم نواز جیتے گی. رانا سکندر حیات نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو کرپشن اور اخلاقیات کا درس دینے کی ضرورت نہیں. کیا جمہوریت کا جنازہ نکالنے والے ہمیں جمہوریت کی باتیں سکھائیں گے؟ فیصل ایوب نے کہا کہ پنجاب میں ایئر ایمبولنس کی سہولت مریم نواز کی قیادت میں صوبے کو دی گئی. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. نون لیگ نے ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل کیا. نون لیگ والے مانگے تینگے کی حکومت میں بیٹھے ہیں. ہم قومی یا صوبائی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پر نہیں بیٹھے. سندھ کے وزیر محنت سعید غنی کا پنجاب کے وزراء کو جواب. کہا پیپلز پارٹی کو جمہوری موقف کے لیے نون لیگ کی ضرورت نہیں. صوبے بنانے کا اختیار نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس نہیں. سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پنجاب کی 2 وزراء کو سندھ اور کراچی میں کام کا پتہ ہی نہیں. آپ کراچی آئیں, آپ کو ترقیاتی کام دکھائیں گے. کراچی کا NICVD دنیا میں نمبر 1 اسپتال ہے. ان وزراء کو شاید علم نہیں کہ بندرگاہیں وفاقی حکومت کے پاس ہیں. کراچی پورٹ کی خرابی کا سوال وفاق سے ہونا چاہیے. عوام کے نمائندے سن رہے ہیں. عوام کے نمائندے صرف ایوان میں نہیں ہوتے ہیں. مزدور کہہ رہا ہے, طالب علم کہہ رہا ہے, تاجر کہہ رہا ہے. اب یہ بات پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے, پاکستان کے استحکام کے نگہبان, پاکستان کی سرحدوں کے پاسبان, وہ بھی سمجھتے کہ یہ وقت آ گیا ایک ایسے وقت میں جب پچھلے مئی سے لے کر اور آج تک پاکستان کا ایک نیا مکمل مقام ہے, نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں بھی. اس مقام سے آگے بڑھنے کا وقت ہے, پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں. پاکستان میں ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے. جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ ہوتا ہے اس میں بنیادی جمہوریت نہیں ہوتی. MQM پاکستان کے رہنماؤں کی کراچی میں پریس کانفرنس. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان نے خطے سمیت دنیا میں اپنا مقام بنا لیا. خطے کی جنگ رکوانے کے لیے سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے. اب اس مقام سے آگے بڑھنے کا وقت ہے, پیچھے ہٹنے کا نہیں. سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے. پاکستان کی موروثی اور خاندانی سیاست اس کا جواب نہیں دے سکتی. پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہوگا. کرپشن نے پاکستان کو چکر لیا ہے. کینسر کی طرح شعاؤں سے اس کا علاج ہوگا. خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی غداری کوئی نہیں. صوبے بنانے کی جدوجہد میں سب مل کر آگے بڑھیں. سابق وفاقی وزیر مراد سعید لیگی رہنما احسن اقبال پر کرپشن کے الزامات ثابت نہیں کر سکے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے مراد سعید کے خلاف وفاقی وزیر احسن اقبال کا
हित के इज्जत का दावा मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज के फैसले के मुताबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पर करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। मुराद सईद ने 2019 में लीगी रहनुमा पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में 70 अरब रुपए रिश्वत के इल्ज़ामात आयद किए थे। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में साबित कदम रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल ताउन और खित्ते में अमन इस्तेहकाम, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की हकीकी शराकतदार हैं। सिपा सालार का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कौमी दिफा, तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। तकरीब में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसर भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानी और खिदमात को सराहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलशन मामार, स्कीम 33, गुडाप, नॉर्थ कराची, सजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नासिमाबाद, औरंगी टाउन, मंगूपीर में बारिश। शायरा फैसल, शहीद मिलत और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाब शाह, मीरपुर खास, टंडू आदम, टंडू अलायार, मुटियारी, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और दादू समेत गिरदुआह में भी बादल बरसे हैं। निशिबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दादू में गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश। पहाड़ धुंध की चादर उड़ गए। दर्जा हरारत कम होकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। उधर बलूचिस्तान के इलाका दुक्की में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया।